کہانی کے آغاز میں رالف اور پینیلاپی اپنی روزمرہ کی بورنگ زندگی کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پینیلاپی رالف سے کہتی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام سے تنگ آ چکی ہے کیونکہ اسے اپنی گیم کے تمام ریسنگ ٹریکس زبانی کلامی رٹ گئے ہیں اور اسے وہ اب مشکل نہیں لگتے۔ ان کے گیمنگ ہب میں گیم کا مالک ایک نئی گیم لگا رہا ہوتا ہے جو در حقیقت انٹرنیٹ کا کنیکشن ہوتا ہے، جس کے بارے میں ان میں سے کوئی نہیں جانتا سوائے سونک کے۔ گیم کا چوکیدار ان کو انٹرنیٹ جانے سے منع کرتا ہے۔ پھر رالف پینیلاپی کو پرجوش کرنے کے لیے اس کی گیم میں ایک نیا ریسنگ ٹریک متعارف کرواتا ہے۔ پینیلاپی اس سے بہت خوش ہوتی ہے، مگر پینیلاپی کی گیم کی اس نئے ٹریک کی وجہ سے گیم کھیلنے والی بچی سے یہ گیم ٹوٹ جاتی ہے۔ گیم کا مالک کہتا ہے کہ یہ گیم بہت پرانی ہو چکی ہے اور اس کے اسپیئر پارٹس اب نہیں بنتے۔ بچی مالک کو ای بے پہ گیم کا اسپیئر پارٹ دکھاتی ہے، مگر وہ بہت مہنگا ہوتا ہے، تو گیم کا مالک گیم کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ پینیلاپی کے گیم کے تمام کردار گیم بند ہونے سے پہلے اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ کر سینٹرل گیمنگ ہب میں پہنچ جاتے ہیں۔ پینیلاپی اب پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی گیم کے بغیر اب کیا کرے گی اور کہاں رہے گی۔ رالف کے ذہن میں اچانک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ وہ انٹرنیٹ میں ای بے پر جا کر پینیلاپی کی گیم کا ریپیئر پارٹ آرڈر کر دیں، جس سے سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر رالف یہ خبر پینیلاپی کو جا کر دیتا ہے اور دونوں چوکیدار کو چکما دے کر انٹرنیٹ میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دونوں انٹرنیٹ کی وسیع دنیا دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں سرچ بار کی مدد سے ای بے پر شوگر رش گیم کا ریپیئر پارٹ ڈھونڈ کر اس کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ دونوں ای بے کو ایک گیم کی طرح سمجھتے ہیں اور ان کے مطابق جو سب سے بڑا نمبر بولے گا وہی ای بے سے اپنی ضرورت کا سامان لے جا سکتا ہے۔ اس اصول کے تحت دونوں شوگر رش کا $270 کا ریپیئر پارٹ $27,001 کی بولی لگا کر جیت لیتے ہیں۔ جب دونوں چیک آؤٹ کاؤنٹر پہ ریپیئر پارٹ لینے جاتے ہیں تو وہاں انہیں پتا چلتا ہے کہ ریپیئر خریدنے کے لیے انہیں اپنی بولی کردہ رقم ادا کرنا ہوگی، ورنہ 24 گھنٹوں میں ریپیئر پارٹ کی رقم ادا نہ کرنے کی صورت میں ان کا ریپیئر پارٹ کوئی اور خرید لے گا، اور یہ ریپیئر پارٹ کہیں اور موجود بھی نہیں ہے۔ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ اصلی رقم کیسے ادا کریں گے کیونکہ یہ دونوں تو گیمز کے کردار ہیں۔ رالف نے ای بے آتے وقت ایک اشتہار دیکھا تھا جس کے مطابق آپ گیمز کھیل کے جلدی سے پیسے کما سکتے ہیں۔ اب دونوں اس اشتہار والے بندے کے پاس معلومات حاصل کرنے چلے جاتے ہیں۔ اشتہار والا بندہ انہیں اپنی ویب سائٹ پر کلک کرنے کا کہتا ہے اور پھر وہ انہیں اپنی ویب سائٹ پر لے جاتا ہے۔ یہ انہیں بتاتا ہے کہ اگر یہ لوگ مختلف گیم میں سے خاص آئٹمز تلاش کر کے اس کے پاس لے آئیں گے تو انسانی دنیا میں سے انسان ان سے یہ آئٹمز خرید کر انہیں اصلی پیسے دے دیں گے۔ پھر یہ انہیں بتاتا ہے کہ اگر یہ سلاٹر ریس کی ایک خاص گاڑی والا آئٹم ڈھونڈ کر لے آئے تو انسانی دنیا میں انہیں اس کے $40,000 پیسے ملیں گے، مگر یہ ایک خطرناک گیم ہے اور انہیں ہوشیاری اور دھیان سے کام لینا ہوگا۔ پینیلاپی ریس کا نام سن کر بہت خوش ہو جاتی ہے اور اب یہ دونوں سلاٹر ریس گیم کی جگہ پر چلے جاتے ہیں۔ اس گیم میں ان کی ملاقات اس خاص گاڑی کی مالکن شینک سے ہوتی ہے۔ یہ دونوں شینکس کی گاڑی چرانے کی کوشش کرتے ہیں مگر ناکامیاب ہوتے ہیں۔ رالف پھر شینکس کو اپنا مسئلہ بتاتا ہے تو شینکس رالف کی عجیب سی ویڈیو بنا کر ویڈیو اسٹریمنگ ویب سائٹ بز ٹیوب پہ ڈال دیتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ اگر ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی تو یہ بہت سارے پیسے کما سکتے ہیں اور انہیں اس کی گاڑی چرانے کی بھی ضرورت نہیں۔ شینکس انہیں بز ٹیوب کی ہیڈ الگوریدم سے بھی ملنے کا کہتی ہے جو شینکس کی دوست ہوتی ہے۔ پینیلاپی کو شینکس کے ساتھ ریس کر کے بہت مزہ آتا ہے اور رالف یہ سب دیکھ کر شینکس سے جلنے لگتا ہے۔ یہاں ای بے کا الرٹ انہیں بتاتا ہے کہ ان کے پاس صرف 8 گھنٹے باقی ہیں پیسہ ادا کرنے کے لیے۔ دونوں بز ٹیوب کی ہیڈ الگوریدم سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہیں شینکس نے بھیجا ہے اور یہ پیسے کیسے کما سکتے ہیں۔ ہیڈ الگوریدم بتاتی ہے کہ ان کی ویڈیو کو جتنے لائکس ملیں گے اس حساب سے انہیں پیسے ملیں گے اور ابھی تک 3 ملین لائکس پہ انہوں نے $43 کما لیے ہیں۔ پینیلاپی رالف سے واپس شینکس کے پاس جانے کو کہتی ہے مگر رالف انکار کر دیتا ہے اور الگوریدم سے کہتا ہے کہ وہ بہت سے ٹاپ ٹرینڈنگ ویڈیوز کو کاپی کر کے بنائے گا تاکہ وہ پیسے بنا سکے۔ ہیڈ الگوریدم اب رالف کی ویڈیو وائرل کرنے کے لیے ان کی پرجوش سے اشتہاری کرنے میں لگ جاتی ہے کیونکہ انہیں اپنے ہدف کی مقررہ کردہ رقم جمع کرنے کے لیے 200 ملین لائکس درکار ہوتے ہیں۔ پینیلاپی بھی اشتہار کی مشہوری کرنے کے لیے ڈزنی لینڈ چلی جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات ڈزنی کی مختلف شہزادیوں سے ہوتی ہے جو اس کی بہت اچھی دوست بن جاتی ہیں۔ وہ اس سے اس کے خوابوں کے بارے میں بھی پوچھتی ہیں مگر پینیلاپی کہتی ہے کہ وہ نہیں جانتی کہ اسے کیا چاہیے۔ ای بے کا الرٹ رالف
को बताता है कि उसके पास सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। फिर राल्फ भी अपनी वीडियो की मशहूरी करने के लिए नीचे चला जाता है। यहाँ राल्फ की नजर उसके बारे में लिखी खराब कमेंट्स पर पड़ती है, मगर वो एल्गोरिदम से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता जब तक उसकी जिंदगी में पेनेलोपी मौजूद है। एल्गोरिदम राल्फ को खुशखबरी देती है कि उसके अकाउंट में उसकी दरकार करदा रकम जमा हो गई है। फिर राल्फ पेनेलोपी को फोन पे ये बताता है और उसे ईबे में मिलने का कहता है। राल्फ ईबे जाकर रकम अदा कर रिपेयर पार्ट खरीद लेता है और पेनेलोपी का इंतजार करने लगता है। यहाँ इसकी मुलाकात दोबारा इश्तिहार वाले आदमी से होती है। फिर वो पेनेलोपी को कॉल करता है, मगर पेनेलोपी का फोन साइलेंट पर होता है और गलती से उठ जाता है, जहाँ राल्फ पेनेलोपी को शैंक्स के साथ देख लेता है। पेनेलोपी शैंक्स को बताती है कि वो घर नहीं जाना चाहती और हमेशा के लिए स्लॉटर रेस को ही अपना घर बनाना चाहती है, क्योंकि ये उसका ख्वाब है। मगर राल्फ का ख्वाब उसकी पुरानी रोजमर्रा की जिंदगी का मामूल है। राल्फ ये सब सुनकर अफसुर्दा हो जाता है, मगर उसे लगता है कि शैंक्स ने पेनेलोपी को ब्रेन वॉश कर दिया है, जिसकी वजह से पेनेलोपी ऐसा सोच रही है। राल्फ इश्तिहार वाले बंदे के साथ डार्क नेट पर चला जाता है ताकि वो स्लॉटर रेस गेम में वायरस छोड़कर गेम को बोरिंग बना दे, जिसकी वजह से पेनेलोपी अपना इरादा बदल दे। डार्क नेट पर एक डीलर राल्फ को एक वायरस देता है और बताता है कि ये वायरस गेम में कोई सी भी इनसिक्योरिटी दरियाफ्त करके उसे गेम में कॉपी करके गेम को बोरिंग बना देगा, मगर राल्फ को इस बात का ख्याल रखना होगा कि ये वायरस गेम के अंदर ही रहे और बाहर ना आए। फिर राल्फ स्लॉटर रेस में वायरस छोड़ देता है, जो पेनेलोपी की ग्लिच वाली इनसिक्योरिटी कॉपी करके गेम में फैला देता है। गेम का सर्वर अब रीबूट होने लगता है तो शैंक्स पेनेलोपी को बताती है कि इन सबको रीबूट से फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर पेनेलोपी रीबूट से पहले इस गेम से बाहर नहीं निकली तो वो मर जाएगी। फिर राल्फ पेनेलोपी को बचाकर गेम की दीवार तोड़कर बाहर निकल जाता है। पेनेलोपी राल्फ को बताती है कि ये सब उसके ग्लिच की वजह से हुआ है, मगर राल्फ इसे सारी बात बताता है कि ये राल्फ का कसूर है, उसी ने इस गेम में वायरस छोड़ा था, मगर उसे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। पेनेलोपी को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो राल्फ से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। वायरस टूटी हुई दीवार से बाहर निकलकर राल्फ की तबाह करदा इनसिक्योरिटी कॉपी करके पूरे इंटरनेट में फैलाने लगता है। राल्फ की वायरस वाली कॉपीज पूरे इंटरनेट को तबाह करने में लग जाती हैं, मगर इनका असल हदफ पेनेलोपी को पकड़कर अपने साथ हमेशा के लिए रखना होता है। सर्च बार राल्फ को बताता है कि इस वायरस से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि ये इन सब वायरस राल्फ को एंटीवायरस वाले सिस्टम में एक साथ ले जाएं। ये दोनों अब एल्गोरिदम की मदद से तमाम वायरस राल्फ को एंटीवायरस की तरफ ले जा रहे होते हैं, मगर इनके हमले से एंटीवायरस सिस्टम तबाह हो जाता है और वायरस राल्फ पेनेलोपी को पकड़कर सबसे ऊंची बिल्डिंग पर चले जाते हैं। राल्फ फिर इन सबको समझाता है कि पेनेलोपी हमेशा इनकी अच्छी दोस्त रहेगी, फिर वो जहाँ भी रहे इन्हें पेनेलोपी पे भरोसा करना होगा। इस तरह राल्फ अपनी इनसिक्योरिटीज पर काबू पा लेता है और वायरस राल्फ गायब हो जाते हैं। राल्फ नीचे गिर रहा होता है कि पेनेलोपी की डिज्नी दोस्तें आकर इसे बचा लेती हैं। अब पेनेलोपी स्लॉटर रेस में चली जाती है और राल्फ वापस अपनी गेम में। शुगर रश भी अब ठीक हो जाती है, फिर सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करें और सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।